استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نية القبول وتمام كل شيء مأمون صحشا وهرا وباطن في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شيء جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا وللمسلمين أن الله يرزقنا الفتوح والمنوع والوسوخ صلح الجسد والروح توبة النصوح والتوبة النصوح وتوبة النصوح وأن الله يرزقنا العلم والعمل يحفظنا من الزغ والزلل وأن الله بيده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يرزقنا القبول والإقبال والفوز برضا رب العالمين في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يصلح العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد وأن الله يحفظ علينا دين الإسلام والإيمان يختم لنا بالحسنى في خير لطف عافية على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناق مغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم.
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون فآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون فإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين إذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على أرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون فذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون فاتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ألا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي
تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. سنن الأذان الترتيل أي يتأنى فيه بأن يجمع بين كل تكبيرتين في نفس واحد والباقي كل كلمة في نفس واحد. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarga beliau, para sahabat, kerabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau dari dahulu sekarang sampai akhir zaman. Menyambungi pengajian kita kitab fikih Taqriratus Sadidah sampai kepada masalah sunnat azan, kesunahan azan. 1. At-tartilu. Yang pertama tartil, ay yata'anna fihi bi an yajma'a baina kulli takbirataini fi nafasin wahidin wal baqi kullu kalimatin fi nafasin wahid. Jadi kesunahan azan yang pertama tartil. Kayak orang baca Quran juga tartil. Artinya bersusun pelan-pelan. Warattilil Qur'ana tartila. Jangan kayak disasahi napakah belalajuan. Jadi tartil pelan-pelan dalam melafazkan azan, yaitu dengan melafazkan 2 takbiran itu dengan sekali nafas. Sedangkan untuk lafaz sisanya dibaca satu-satu dengan sekali nafas.
Yang kedua, raf'us sauti likay yakuna ablagha fil i'lami. Kesunahan azan yang kedua, mengeraskan suaranya, mengangkat suaranya. Supaya apa? Keras, nyaring tadi, supaya dapat menyebar dan lebih luas lagi pemberitahuannya tadi, dalam pemberitahuan azan tadi. Jadi sunnat hukumnya mengeraskan suara. Kalau dahulu belum ada mikrofon, itu orang azan di atas menara. Supaya apa? Supaya nyaring. Karena suara di atas itunya kan terbawa angin jauh. Kalau ini kada perlu lagi naik ke atas itu. Sudah ada mikrofon gantiannya. Jadi kada uyuh-uyuh lagi naik ke atas menara azan. Menghidupi mic-nya lagi. Nah, ada aja yang menggantikan. Itu supaya keras, supaya lebih lagi dapat menyebar dan lebih luas dalam memberitahukan masuknya waktu. Jadi jangan alergi lah orang azan keras. Yang ketiga, membaca sukun atau fathah pada ra-nya lafaz takbir yang pertama, dan membaca sukun pada ra-nya takbir yang kedua. Baca sukun itu kan mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu mati. Yang keempat, at-taswibu fi azanil fajri wa huwa an yaqula as-salatu khairum minan naum. Nah, itu taswib ngarannya, at-taswib. Taswib itu sunnat pada azan subuh, azan fajar, yaitu ayyaqula, membaca as-salatu khairum minan naum. Taswib ngarannya. Setelah 2 kali melafazkan hayya 'alas shalah. Jadi hayya 'alas shalah hanya as-salatu khairum minan naum. Hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Nah, tasbih ini disunnahkan dilakukan pada azan subuh yang pertama dan yang kedua. Azan subuh yang pertama itu mbah tengah malam. Itu yang pertama, kalau hendak 2 kali lah, semalam habis tengah malam atau waktu sahur. Nah, azan pertama udah kayak azan Jumat juga 2 kali. Nah. Dan untuk membedakan antara azan ini, yaitu dengan mengganti muazin pertama dengan muazin yang lain. Nah, jadi kalau subuh itu kalau hendak 2 kali, habis tengah malam jam 2 umpamanya azan subuh, atau sahur jam 4 umpamanya azan subuh pertama, itu saikong. Kemudian azan subuh yang kedua, ini bujur-bujur azan subuhnya nih ganti pulang. Jadi jangan ngitung itu aja, artinya lain orangnya. Nah, suaranya lain, orangnya lain. Jangan ngitung itu aja orangnya. Sunnat lah. Nah. Kemudian sunnat lagi at-tarji'. At-tarji' itu apa? Wa huwal ityanu bisyahadatain sirran qabla al-ityani bihima jahran. Nah, jadi si Bilal tukang azan ini sunnat tarji', yaitu membaca 2 kalimah syahadat secara sir, secara begamat, secara sir. Qabla al-ityani bihima jahran, sebelum membaca 2 kalimah syahadat itu dengan nyaring. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah itu dua kali tarji' ngarannya. Bas sudah membaca 2 kalimat syahadat nang gimit tadi hanya banyaring asyhadu an la ilaha illallah. Itu tarji' ngarannya. Kadang-kadang jarajin bila orang nang memakai adalah bila nang tukang azan atau bilalnya ni membaca tarji' itu kadang-kadang aja dengan suara pelan. Jadi tarji' itu sunnat hukumnya. Kemudian yang keenam, wad'ul muadzin isba'aihi al-musabbihataini fi uzunaihi as-samakhaini likay yustadalla bihi annahu yu'azzin. Sunnat yang keenam, sunnat meletakkan 2 jari telunjuk muazzin itu di dalam lubang telinganya. 2 jari telunjuk di dalam lubang telinganya. Nah, guna menunjukkan bahwa ia sedang mengumandangkan azan. Nah, ini sunat. Jadi kegampangan. Ini ada junang kayak ini besimpai. Ini orang mengaji aja lah, qari aja kayak ini. Nah, kalau orang azan ini dimasukkan jari ini ke dalam. Nah, sunat berpahala. Masukkan 2 telunjuknya. Anu jer tangan mengikuti mek sebelah nang kanan pamannya mengikuti mek nah sebelah asal menganakan aja nih sunat. Atau misalnya dia megang meknya yang kiri ya nang kanan. Nah, jadi sunat meletakkan 2 jari telunjuk muazzin di lubang kedua lubang telinganya guna menunjukkan bahwa ia sedang mengumandangkan azan. Nang bagusnya tuh kada duanya bang. Jadi mek tuh nang bagusnya jangan diikuti ya, kalau adanya ada aja keandakan mek tuh nang ada aja kada diikuti itu. Nah jadi pas tak pakai kada duanya. Kemudian yang ketujuh, sunnat al-iltifatu 'inda al-hayy 'alati fil adhan wal iqamati fayaltafitu yaminan 'inda al-hayy 'alati al-ula hayy 'ala as-salah wa shimalan 'inda al-hayy 'alati ats-tsaniyah hayy 'ala al-falah. Nah, sunnat menoleh saat membaca hayy 'ala as-salah itu ke kanan, hayya 'alal falahnya ke kiri. Jadi kesunahannya ini tidak hanya pada saat azan tetapi juga pada saat iqamat. Kita nencak melihat azannya lah pas qamat kadadaen noleh-noleh. Nah, aturannya pas qamat gitu aja. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jadi sunat hukumnya menoleh ke arah kanan. Jadi kepalanya aja yang menoleh sedikit. Dadanya jangan. Dadanya tetap fokus sunat menghadap ke arah kiblat. Jangan umpat jolon awak-awak. Jadi sebagai isyarat seruan untuk ke arah jihad kanan. Kalau kita menoleh ke arah kiri sebagai isyarat seruan ke jihad sebelah kiri. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Sunat. Jadi qomat kayak itu juga. Jadi qomat sunat juga. Man rancak ada tegawil yang ngaran bahan capan ngaranin qomat sudah. Jarang aja tuh. Ya lihat tibian qomat rajin tuh adalah si apa muazzinnya nih noleh hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah pada dak. Jarang.
Jadi perlu juga kena dilihatin qomatnya. Nah, memakai kadang sunatnya. Ya, kada perlu seban kalian bang, pokoknya lah menyakawa itulah nyakawa dia malakan. Nah. Jadi qomat sunat juga, apalagi azannya menoleh ke arah kanan ketika membaca lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falahnya menoleh ke arah kiri. Jadi disunatkan saat azan maupun saat qomat. Kemudian yang ke-8, al-ijabatu minal mustami'i fil azani wal iqamati walau min junubin. Sunnat menjawab orang yang azan, termasuk orang nang qomat, sunnat. Jadi dimanapun kita berada, selama kita mendengar orang azan, kita jawab, kita sahuti. Nah, jangan kada menjawab, jangan kada menyahuti, karena hukumnya sunnat. Sampai-sampai walau min junubin, sekalipun kita belum mandi junub lagi, belum mandi wajib lagi, tapi sudah azan, wajar belum mandi lagi, nah tetap dijawab, asal jangan di dalam WC aja. Dalam WC kada usah, dalam hati aja. Nah, jadi walau kita sedang junub sekalipun, sunat tetap disunahkan menjawab azan. Allahu akbar, Allahu akbar, lalu kita jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Begini aja kita, jangan banyarin kayak orang nang azan tu juga. Asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita baca, kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah, atau hendak lengkap la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sama hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Nah, kalau as-salatu khairum minan naum, kita jawab dengan sadaqta wa barirta atau wa bararta. Sadaqta wa bararta. Kalau qamatnya qad qamatis salatu, qad qamatis salah, kita jawab dengan aqamaha Allah wa adamaha ma damadis samawati wal ard wa ja'alani min salihi ahliha. Allahu akbar, Allahu akbar, sama jawabannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian kita teruskan dengan membaca doa setelah azan dan qomat. Jadi walaupun kita junub tadi tetaplah disunatakan menjawab azan dan qomat. Yang ke-9, an yaqula ba'da sama'ihi syahadata tsaniyah wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Nah, ada tambahan kesunahan setelah kita mendengar syahadat yang kedua. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu kita baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Ada di sini radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Ada apa juga paling. Biasanya kan kita radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Itu sunnat. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Atau raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Itu setelah kita mendengar syahadat yang kedua. Kemudian yang ke-10,
sunnah kesunahan azan al-ibdalul hay'alati bil hawqalati lil mujibi wa ba'dhum yaqulu al-afdalul jam'u bainal hay'alataini wal hawqalati. Bagi yang menjawab hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah tadi sunnat membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kemudian yang 11 an yaqul al mujib 'inda tasrib sadaqta wa bararta wa bil haqqi nataqta wa ana 'ala zalika minasy syahidin. Bila kita mendengar as-salatu khairum minan naum sadaqta wa bararta wa bil haqqi nataqta wa anna ala zalika minasy syahidin. Biasanya kita nah handap di jalan sadaqta wa bararta ngin situ aja kan. Menanak nang terpanjang sadaqta wa bararta wa bil haqqi nataqta wa ana ala zalika minasy syahidin. Kemudian yang nomor 12 ad-du'a ba'dahu, doa setelah azan dan qomat. Doa azan dan qomat rata-rata hafal aja bacaan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Kemudian yang ke-13 sunat menambahkan doa. Ada lagi limbah nang innaka la tukhliful mi'ad tadilah. Dikit ngan situ aja kalau aja. Ada aja nang kada pina satu mat benar aja mah aja tuntung. Satu mat benar mah tuntung tuh. Tahu apakah dibacanya? Padahal jika dibaca bujur-bujur itu, nah Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah wa salatul qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata al-fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'atsal maqam al-mahmud alladhi wa'ata ya arhamar rahimin atau innaka la tukhliful mi'ad. Nah, lawas juga. Ada lagi tambahannya sunnat yaitu menambahkan doa Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah fid din wad dunya wal akhirah atau Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Kemudian sunat lagi menambahkan doa Rabbighfirli wa li walidayya 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 warhamhuma kama rabbayani shaghira 5 kali. Panjang benar nih lah. Nah, lamun diamalkan bagus benar karena doa setelah azan itu doa yang mustajab. Jadi jangan tertinggal doa ini, mendoakan minta ampun kesan kita dan kesan kedua orang tua kita. Nah, mbah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Rabbighfirli wa li walidayya 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 warhamhuma kama rabbayani shaghira. 5 kali. Kemudian sunat lagi menambahkan doa. Panjanglah. Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa la tadurrahum wa waffiqna wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Yang tadi mendoakan mama abah kita, kemudian mendoakan anak zuriat keturunan kita. Allahumma barik lana fi dzurriyyatina, ya Allah berikanlah keberkahan pada zuriat dan keturunan kami, wala tadurrahum dan jangan engkau berikan mudarat, jangan engkau berikan bahaya kepada mereka itu. Waffiqna dan berikanlah taufik kepada kami, wa waffiqhum dan berikanlah taufik kepada mereka. Li ta'atika untuk senantiasa terus menerus taat ibadah kepada engkau. Warzuqna birrahum dan berikanlah kepada kami dengan kebaikan mereka. Artinya mudah-mudahan mereka itu menjadi orang yang berbuat baik, berbuat bakti kepada kami.
Nah, jadi mendoakan kuitan, doakan anak dan zuriat keturunan kita juga. Itu setelah lepas daripada azan dan qomat. Nah, ini jadi panjang lah, jadi agak panjang. Nah, jadi bagus. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah, itu Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi din wa dunya al-akhirah, rabbighfir li wa liwalidayya. 5 kali ditutup dengan warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hanya Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wa la tadurrahum wafiqna wa iyyahum li ta'atika warzuqna birrahum. Mendoakan kuitan dan mendoakan anak zuriat kita. Kemudian yang ke-16, setelah mendengar azan subuh sunnah menambahkan. Nah, dan pada azan subuh sunat pulang bertambah doanya. Jadi ada tambahan lagi kalau azan subuh itu doanya. Allahumma inna hadza iqbalu naharika wa idbaru lailika wa aswatu du'aika wa huduru salawatika as'aluka an taghfira li. Bertambah inilah doa setelah azan dan qomat ketika setelah selesai azan subuh. Allahumma inna hadza iqbalu naharika wa idbaru lailika wa aswatu du'aika wa huduru salawatika as'aluka an taghfira li. Ya Allah, ini adalah waktu datangnya siangmu dan waktu perginya malammu. Ini adalah suara panggilanmu, waktu datangnya salatmu. Aku memohon ampun kepadamu. Nah, begitu juga ketika selesai salat maghrib. Nah, kalau limbah tuntung maghrib bertambah pulang. Jadi diganti Allahumma hadza iqbalu lailika. Nah, kalau subuh naharika, wa idbaru naharika, nah, wa aswatu du'aika wa huduru salawatika as'aluka an taghfira li. Nah, jadi nang lapas lailan diganti naharan. Nah, itu kalau habis azannya itu maghrib. Kemudian yang ke-17, sunat membaca salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah azan. Yang ke-18, bagi muadzin sunat untuk mengumandangkan lafaz fi buyutikum atau fi rihalikum atau alla sallu fir rihal. Itu saat malam turun hujan, angin kencang atau gelap gulita. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa lafaz ini sudah mewakili hayya 'alal falah dan hayya 'alal shalah dan hayya 'alal falah tadi. Misalnya waktu kabut atau apa misalnya bahaya, cukup dilafazkan hayya 'alal shalahnya diganti dengan apa mengumandangkan lafaz apa ngarannya itu alla sallu fi buyutikum, artinya sembahyang di rumah aja dah. Nah, karena ada halangan untuk salat berjamaah. Kemudian yang ke-19 terakhir adalah an yakuna al-azan bi nazaril muazzin. An yakuna al-azanu bi nazaril muazzin. Yang ke-19, sunat itu pelaksanaan azan itu menghadang atau menyerahkan kepada muadzin yang ditunjuk. Nah, jadi kecuali muadzin atau Bilal nang ditunjuk tu kadada, hanya nang lain azan. Kalau masih ada aja sidin nah, waktu sudah sampai misalnya, tapi orangnya kawai jadi hadang lagi di luar atau masih berwudu, jangan kita azan. Sunat menghadangi nang petugasnya. Walaupun telat sedikit kada apa. Nah itu. Nah, jadi ada 19 kesunahan-kesunahan muadzin. Allah Subhanahu wa taala alam. Kena pulang kesunahan-kesunahan di dalam iqamat sambungannya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita zahir dan batin.
mendapatkan rahmat yang luas, selamat dunia dan akhirat, mati beriman sempurna, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, dan mudah-mudahan kita senantiasa dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam penyakit, mara bahaya dan segala macam kebinasaan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan mengumpulkan kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم استر عيوب معلمين عنا ولا تذهب بركات علومهم عنا يا كريم. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم في نشره وفي جميع الطاعات. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.